नाज़रीन आदाब। 25 दिसंबर 2021 मुताबिक 20 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नजर इलाहाबाद हाई कोर्ट के तबसरे के बाद रियासत में सियासी हलचल तेज हो गई। असेंबली इंतखाबात मुलतवी करने या ना करने के हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बहुत कुछ मुनसिर है। पहले ही कहा जा रहा है कि रियासत में ओमिक्रॉन की कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। ऐसे में अब सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन के 27 दिसंबर को हेल्थ सेक्रेटरी से होने वाली मीटिंग पर लगी हैं। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन 2022 के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का फैसला कर सकता है। ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत इंतखाबात की तारीखों को आगे बढ़ाना चाहती है। ताहम बीजेपी जराए का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन की तारीखों का फैसला कमीशन ही करेगा। एसपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के इस तबसरे को अफसोसनाक करार दिया है। प्रोफेसर यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इस तबसरे पर अज खुद नोटिस लेने की अपील की है। इधर शहरी तरक्की और पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कहां किस जगह पर कब इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, इस पर हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती। मिस्टर पुरी ने जुमे को यहां सहाफियों से कहा कि इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, इंतखाबात का फैसला करने के जिम्मेदार है और उन्हें यकीन है कि हाई कोर्ट के तबसरे को इस इदारे ने भी पढ़ा होगा और वो इस मामले की संजीदगी से भी बखूब वाकिफ है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने हफ्ते को एक बड़ा फैसला लिया है। योगी हुकूमत ने 25 दिसंबर से रियासत भर में नाइट कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। रात का कोरोना कर्फ्यू हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अवामी तकरीबात जैसे शादी वगैरह में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों की शिरकत की इजाजत ही दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मरीजों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अंदेशे के दरमियान हुकूमत ने एहतियाती कदम उठाते हुए इशारा दिया है कि अगर हालात काबू में नहीं रहे तो रियासत में लॉकडाउन की हालत भी बन सकती है। बता दें कि अभी वहां नाइट कर्फ्यू ही नाफिज किया गया है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक मुनक्किद हुए धर्म संसद में हिंदू मजहबी लीडरों और शिद्दत पसंद हिंदुत्व तंजीमों से जुड़ी हस्तियों के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के खात्मे के लिए हिंदू बिरादरी से की जाने वाली खुली और इश्तियाल अंगेज अपील पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की नाराजगी का सिलसिला जारी है। इस मामले पर डॉक्टर सैयदा हमीद, प्रोफेसर राम पुनियानी, प्रशांत भूषण, गौहर रजा, अंजलि भारद्वाज, देव देसाई और शबनम हाशमी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने तनकीद करते हुए कहा कि इस किस्म के नफरत और तशद्दुद को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यह काबिल मजम्मत है कि वो हमारे काबिल एहतराम साबिक वजीर आजम को कत्ल करने और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने की खुली कॉल देकर भाग जाएं। ऐसी हरकतें हमारे आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक संभल के MGM कॉलेज में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें उनकी समाजी खिदमात पर रोशनी डाली गई। डॉक्टर फहीम अहमद ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हुकूक की लड़ाई के लिए अपने को वक्फ कर दिया था और वो किसानों के मसीहा कहलाते थे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने सियासी और समाजी सतह पर बहुत कोशिशें की थी। शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक ऐसे रहनुमा थे जो किसानों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क भर में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम आज बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस अक़लियती शोबे की जानिब से संभल SDM के तवस्सुस से एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इरसाल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के जरिए मुल्क के आईन में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि 3 दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर ने आईन की बुनियादी फिक्र सेकुलरिज्म को हटाने का मुतालबा किया है। इससे पहले भी बीजेपी के ही मेंबर राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में 20 जून को समाजवादी लफ्ज को आईन से निकालने का मुतालबा किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि आईन की बुनियादी रूह में पार्लियामेंट भी कोई तब्दीली नहीं कर सकती। बरेली में ब्रिटानिया से वापस आने वाले एक नौजवान की रिपोर्ट कोरोना मुस्बत आई है। उन्हें 300 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के बैनुल अक़वामी वार्ड में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा ओमिक्रॉन का शक होने की सूरत में उसका नमूना जुमे को लेबॉर्टरी भेजा जाएगा। यह नौजवान ब्रिटानिया में इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर डिग्री का तालिब इल्म है। हिंदुस्तान पहुंचने पर इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उनकी कोविड टेस्ट
کی رپورٹ منفی پائی گئی تھی، لیکن 23 دسمبر کو جب اس کی رپورٹ پورٹل پر اپڈیٹ کی گئی تو اطلاع ملی کہ وہ پازیٹیو ہے۔ اعظم گڑھ سے موصولہ اطلاع کے مطابق جمع سال عالم دین مولانا عارف حسین ابن نثار حسین کا دہلی میں دوران علاج پیغام اجل آ گیا اور انہوں نے داعیہ اجل کو لبیک کہا۔ مولانا مرحوم عارف حسین جامعہ ابو طالب سیتاپور اور فیض آباد میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کی تحصیل کی غرض سے قم ایران میں چند سال سے زیر تعلیم تھے۔ گزشتہ ماہ رجب میں علاج کی غرض سے اپنے وطن ہندوستان آئے ہوئے تھے اور مسلسل علاج جاری تھا، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ فیروز آباد سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر ہاشم فیروز آبادی نے اردو زبان و ادب اور ملک کی موجودہ سیاست سمیت متعدد مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں مدارس کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ بات چیت میں انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں اگر کوئی پروگرام ہے تو وہ مشاعرہ ہے جس سے اردو کو فروغ ملتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہے جس سے اردو کا بھلا ہوتا ہو۔ اردو شعراء کو چاہیے کہ وہ اپنے شہروں اور قصبوں میں اردو کی محفلیں سجائیں اور عوام سے یہ اپیل کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دیگر علوم و فنون کی تعلیم دیں، مگر ساتھ ہی اردو زبان کی تعلیم ضرور دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسری زبانوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو سیکھتے ہیں تو اچھے لب و لہجے اور تلفظ کے ساتھ انگلش بول سکتے ہیں، بمقابل ان لوگوں کے جو بغیر اردو سیکھے دیگر زبانیں بولتے ہیں۔ آغا سروش حیدرآبادی کی لکھنؤ آمد پر کیف فاؤنڈیشن لکھنؤ کی جانب سے ایک ادبی نشست کا انعقاد دبستان لائبریری نارائن گارڈن لکھنؤ میں کیا گیا۔ اس نشست میں بطور مہمان خصوصی چیئرمین فخر الدین علی احمد ممبر کمیٹی اتر پردیش تورس زیدی نے مہمان آغا سروش حیدرآبادی کا استقبال گلدستے اور شال سے کرتے ہوئے کہا کہ لکھنؤ پھولوں کا شہر ہے، باغوں کا شہر ہے، مہمانوں کا شہر ہے، اس لیے لکھنؤ کی سرزمین پر جو بھی ہمارا مہمان آتا ہوتا ہے اس کا استقبال ہم پھولوں سے کرتے ہیں۔ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے آکاش وانی کی کوآرڈینیٹر انامکا شریواستو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے یہاں جو آتا ہے اسے لکھنؤ سے عشق ہو جاتا ہے۔ نشست کی صدارت فرما رہے مولانا ڈاکٹر یعقوب عباس نے کہا کبھی اسی شہر میں میر غالب سودا، میر حسن اور میر انیس جیسی شخصیات آئیں جن کا استقبال اہل لکھنؤ نے کیا۔ آج ہمارے ایک اور عزیز جناب آغا سروش صاحب لکھنؤ تشریف لائے ہیں، ہم ان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں کیف جلال پوری ایوارڈ 2021 پیش کرتے ہیں۔ نظامت کے فرائض پروفیسر عباس رضا نیّر نے انجام دیے۔ شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج کیشو نگر میں آج اسٹوڈنٹس نے کرسمس ڈے کی مناسبت سے کرسمس ٹرے اور دیگر دستکاری اشیاء بنا کر نمائش کی۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کی اور اس دن کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ کالج کے ڈائریکٹر پروفیسر شارب دولوی نے کرسمس ڈے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ہندوستان کو امتیاز حاصل ہے کہ یہاں ہر مذہب کا تہوار اس طرح منایا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک قوم اور مسلک کے بجائے اس ملک کا تہوار معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں کرسچن بھلے ہی اقلیت میں ہو لیکن ان کے تہوار کے اجتماعات کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پورا ملک ان سے محبت کرتا ہے۔ کالج کے جن طلباء نے اس نمائش میں حصہ لیا ان میں عاقب خان، اگریما، ببلی راٹھور، اننیا کنوجیا، تنوشکا، گوری شالنی اور انایا سنگھ نے بہترین کارکردگی درج کرائی۔ لکھنؤ کے شیعہ پی جی کالج کی مجلس علماء کے جنرل سیکریٹری و شیعہ دھرم گرو مولانا یعقوب عباس نے کالج کے مینیجر عباس مرتضی شمسی، ڈاکٹر مرزا محمد ابو طیب، مولانا اعجاز اطہر، ڈاکٹر سجاد شبر رضوی، شاعر اہل بیت اعجاز زیدی، فردان رضوی اور تمام ذمہ داران کے ساتھ دنیا شیعیت اور اردو ادب کی عظیم شخصیتوں نے مرزا سلامت علی دبیر و میر ببر علی انیس کے مقبروں پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا جو کہ بہت بوسیدہ حالت میں ہے۔ مولانا یعقوب عباس نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس کے مقبروں کی تزئین کاری سے لے کر پوری ذمہ داری شیعہ کالج اٹھائے گا اور مقبروں کی دیکھ بھال کے لیے کالج کی طرف سے ملازمین بھی رکھے جائیں گے جو مقبروں کی پوری طرح سے دیکھ ریکھ کریں گے اور کالج کی زیر نگرانی رہیں گے۔ یہ اطلاع اظہر نقوی نے دی ہے۔ انڈین گرین بلڈنگ کونسل نے کانپور میٹرو پروجیکٹ کے تمام 9 اسٹیشنوں کو پہلے مرحلے میں پلاٹینم کا درجہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 28 دسمبر کو IIT کانپور سے موتی جھیل میٹرو اسٹیشن تک پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری نے جمعرات کی دیر شام اتر پردیش میٹرو ریل کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کمار کیشو کو IGBC کا پلاٹینم ریٹنگ سرٹیفکیٹ سونپ دیا جو ملک کی اعلیٰ ترین باڈی ہے۔ علی گڑھ میں گزشتہ روز سماجوادی پارٹی اور RLD اتحاد کی جانب سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں علی گڑھ کے دیہی علاقے سے کسانوں نے شرکت کی۔ تاہم جلسے میں سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نہیں پہنچ پائے جس کی وجہ سے RLD کے قومی صدر جینت چودھری کو اکیلے عوام سے خطاب کرنا پڑا۔ انہوں نے اکھلیش یادو کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کا اعلان بھی کیا۔ اوادھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی سگندھا ندی میں جمعے کی صبح سویرے ایک کشتی میں آگ لگ جانے سے کم از کم 39 لوگوں کی موت اور 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں ابھی اضافہ ہو سکتا ہے۔
یہ کشتی تقریباً 1000 مسافروں کو لے کر ڈھاکہ سے برگونا جا رہی تھی۔ کشتی کے انجن روم میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کشتی کو اپنی زد میں لے لیا۔ کشتی میں آگ لگ جانے سے کئی مسافر جان بچانے کے لیے ندی میں کود گئے اور انہوں نے تیر کر اپنی جان بچائی۔ اس درمیان جہاز رانی وزارت نے آگ لگنے کے واقعے کی جانچ کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب چین کی مدد سے اپنے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کمیٹی سمیت متعدد انٹیلیجنس ایجنسیوں کے امریکی حکام کو حالیہ مہینوں میں خفیہ انٹیلیجنس پر بریفنگ دی گئی ہے، جس میں چین اور سعودی عرب کے درمیان بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی بڑے پیمانے پر منتقلی کا انکشاف ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق نئی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں CNN کو بتایا کہ ہم ہر پہلو میں دوستانہ تعاون شعبوں بشمول فوجی تجارتی میدان میں بھی تعاون برقرار رکھیں گے۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں CNN کو بتایا کہ ہم ہر پہلو میں دوستانہ تعاون بشمول فوجی تجارتی میدان میں بھی تعاون برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تعاون کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ جرمنی کی نئی وزیر خارجہ نے افغانستان میں بدترین انسانی بحران سے خبردار کرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی اپنی امداد افغانستان کے ضرورت مند عوام تک پہنچانے کو یقینی بنائے گا اور طالبان کی حکومت میں جو خطرے میں ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے اقدام بھی کرے گا، جن میں خاص کر خواتین اور لڑکیاں شامل ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے افغانستان ہمارے دور میں بدترین انسانی بحران کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی کھانے خریدنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو فروخت کر رہا ہو اور دوسرے اس کو برداشت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق 2.40 کروڑ افغانوں کو سردیوں میں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ایرانی صدر مملکت نے عراق میں پرامن اور محفوظ پارلیمانی انتخابات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ عراق میں ایک مضبوط پارلیمنٹ اور حکومت کی تشکیل کی حمایت کی ہے۔ یہ بات سید ابراہیم رئیسی نے آج ایران کے دورے پر آئے ہوئے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں انتخابات کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ احتجاج اور اس کا جائزہ قانون کے دائرے میں ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم عراق کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں اور عراق کے استحکام اور اقتدار اعلیٰ کی حمایت کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے تہران ریاض مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی کوششوں سے ہم جلدی ہی بغداد میں ہونے والے ان مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کریں گے۔ یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کے روز اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایرانی وزیر برائے مواصلات اور شہری ترقی اگلے ہفتے بغداد کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بصرہ کی ریلوے لائن کے جلد از جلد نفاذ کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان سامان کی ترسیل اور تبادلے میں مدد ملے گی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔